السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں جلاپا جلاپا ایسے بچوں کی دعا ہوتی ہے جو اکثر دن کے وقت کھیلتے رہتے ہیں اور رات کے وقت روتے رہتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ دوستو بات یہ ہے کہ یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ ان کے معدے میں تکلیف ہوتی ہے، گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، دست ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بچہ رات کے وقت زیادہ چیختا چلاتا ہے، دن کے وقت ٹھیک رہتا ہے۔ رات کے وقت رونے والے بچوں میں سرائنم بھی ہے اور رات کے وقت رونے والے بچوں میں سفلینیم بھی ہے۔ سفلینیم کا بچہ رات کو بھی روتا ہے، دن کو بھی روتا ہے، اور اسی طریقے سے سرائنم کا بچہ بھی دن کے وقت روتا ہے، رات کو بھی روتا ہے، لیکن چونکہ رات کو رونے کی بات آ رہی تھی تو اس لیے ان دو دوائیوں کا میں نے ذکر کیا۔ تو دوستو سرائنم کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے اخراجات پسینہ انتہائی بدبودار ہوتے ہیں، اسے بار بار بو لگتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت اسے سردی بہت لگتی ہے اور جلد گندی ہوتی ہے۔ اور سفلینیم کا بچہ ضدی ہوتا ہے اور اس کی جلد پہ اگر کوئی زخم وغیرہ ہو تو وہ سلیٹی مائل ہوتا ہے، لیکن جلاپا کے جلد صاف ہوتی ہے اور یہ پیٹ میں مسائل کی وجہ سے روتا ہے۔ زبان اس کی چکنی ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، اور اس میں درد ہوتا ہے جیسے ڈنک لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ پیٹ کے بائیں حصے میں بائیں کوپ میں اس سے درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ روتا ہے۔ افارا ہوتا ہے، متلی مروڑ ہوتے ہیں اور پانی جیسے پتلے دست جیسے کیچڑ ہو۔ پیٹ پھلا ہوا ہوتا ہے، چہرہ سر نیلا، اور ساتھ ساتھ مکت میں درد بھی ہوتی ہے بہانہ کرتے کرتے۔ ہاتھ پاؤں اور ٹانگوں میں بھی درد ہوتی ہے، پاؤں انگوٹھے اور جوڑوں میں بھی درد ہوتی ہے، ناخنوں کی جڑوں میں ڈنک لگنے جیسا درد ہوتا ہے، اور تلووں میں جلن ہوتی ہے۔ دوستو میں نے جلاپا کے ساتھ سرائنم اور سفلینی کی بات اس لیے کی ہے کہ ہم اکثر ایک علامت کے اوپر دعا پرسکرائب کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سرائنم کا بچہ، سفلینیم کا بچہ اور جلاپا کا بچہ، ان میں ڈفرنس کیا ہے۔ اور ڈفرنس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر پیٹ کی تکلیف ہو اور لوز موشن ہو، بچہ دن کے وقت بالکل ہنستا کھیلتا رہے، رات کو وقت روئے، تو پھر جلاپا ہوتی ہے۔ سفلینیم کا بچہ دن کو بھی روتا ہے، رات کو بھی روتا ہے۔ سرائنم کا بچہ بھی دن کو بھی روتا ہے، رات کو بھی روتا ہے۔ سرائنم کے بچے سے سمیل آتی ہے، اس کے تمام اخراجات بدبودار ہوتے ہیں اور سردی سے بہت زیادہ لگتی ہے۔ اور سفلینیم میں بھی کچھ سردی یعنی کہ سرد مزاج ہوتا ہے، لیکن ضدی ہوتا ہے اور اکثر قبض کا شکار ہوتا ہے۔ دوستو چونکہ یہ ایک چھوٹی سی دوا تھی تو اس لیے میں نے ان تینوں دواؤں کا کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ہم ان تینوں دواؤں کو سمجھ سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ دعاؤں کو پرسکرائب کرنے کے وقت صرف محض ایک
علامت دیکھ کر دعا نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایک اس کا گروپ دیکھنا چاہیے کہ دعا کی علامات کے ساتھ ساتھ دوسری علامات کیا اس دعا کو کنفرم کرتی ہیں کہ نہیں۔ اگر کرتی ہیں تو پھر آپ کا مریض 100% شفا یاب ہوگا۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔